نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، پیر محمد صادق قریشی صاحب نے سرکردہ علماء کرام مشائخ اعظام کا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا، شکریہ ادا کیا۔ اس وقت یہ دینی اجتماع صرف صوبہ سندھ کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نمائندہ اجتماع ہے۔ اس میں ایسی شخصیات ہیں کہ جو عالم اسلام میں بھی معروف ہیں اور مسلم ہیں۔ ہم چند علماء کو مفتی محمد جان نعیمی صاحب چند دن پہلے لے گئے تھے۔ نشست میں اس کا پس منظر بتایا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم موقع پر صورتحال کو دیکھیں اور جس کو فرسٹ ہینڈ نالج کہتے ہیں وہ حاصل کر کے اور اپنا موقف دو ٹوک انداز میں بیان کریں۔ ہم سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جو اخلاف ہیں ان کے مزارات پر بھی ہم نے حاضری دی اور اِیصال ثواب کیا۔ میں ان تمام علماء اور مشائخ کی تائید کے ساتھ چند اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ڈی سی یا ڈی سی او کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے سیکشن 144 نافذ کرنے کے لیے نوٹیفائی کیا، آرڈر جاری کیا۔ یہ انگریزوں کی وراثت کو اب تک گلے لگائے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا بات اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ، وزیر مذہبی امور سید ناصر حسین شاہ صاحب، چیف سیکریٹری سندھ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ہوم سیکریٹری سندھ، ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے۔ اس کا کوئی برسرزمین جواز موجود نہیں ہے اور ہم براہ راست بھی چیف منسٹر صاحب سے، متعلقہ وزراء سے اور پروونشل بیوروکریسی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بات کریں گے کہ کیا انہوں نے عقل کا، دماغ کا استعمال بالکل چھوڑ دیا ہے؟ کیا کوئی قوانین یا احکام جاری کیے جاتے ہیں تو اس کا برسر زمین کوئی جواز موجود ہے، کوئی آثار موجود ہیں؟ تو آپ کس طرح سے حکومت کر رہے ہیں؟ میں ڈی سی او صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر یہاں کے حاکم ہیں تو آپ کے پاس کون سے ایویڈنس ہے، کون سا ثبوت ہے، کون سے شواہد ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ نے جاری کیا؟ بس مکھی پر مکھی مارنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاص مہینوں میں بعض علماء کے خطابات پر پابندی کا اعلان کیا جاتا ہے، ان میں سے اکثر انتقال کر چکے ہوتے ہیں، زندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ حضرات تو فائل کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے یہ قطعی طور پر یہ نوٹیفیکیشن بلا جواز ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ یہاں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ علی احسانہ، ہم اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات، عقیدہ توحید،
شاعر اسلام اور مقدسات دین کے لیے تو ہم میدان میں آتے ہیں. تو یہاں پر اسلام کے شاعر میں سے کسی شاعر کی بے حرمتی کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آئی. اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص سوشل میڈیا پر اپنا ڈال دے اور اگلے آنکھیں بند کر کے اور فیصلے کریں. برسر زمین آ کر ان کو حقائق دیکھنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے عرس کی طرف نہیں آئے. نہیں، عرس تو ہمارا اہل سنت کے شاعر میں سے ہے، اس سے ہم وڈرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ ایک جگہ اس کو تسلیم کریں گے تو پھر سب جگہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے عرس کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. عرس میں ہوتا کیا ہے کہ ان بزرگان دین کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے، لوگوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا ہے، عقیدہ توحید و رسالت کا بیان ہوتا ہے. تو اس لیے اس درگاہ کو ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے، دینی اجتماعات کے لیے کھلا رہنا چاہیے. اس کے بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور جب تک بند رہی ہے وہ غیر شرعی کام تھا، وہ غیر قانونی کام تھا، وہ غیر اخلاقی کام تھا. اس کا کسی درجے میں کوئی جواز نہیں تھا. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے علماء موجود ہیں. ہمارے صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر کا میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں، لہذا ہم علماء کی کمیٹی بنائیں گے، نمائندہ علماء کی. اس کے تمام معاملات کو دیکھیں گے. وجلنس کمیٹی ہوگی، ہر چیز کو دیکھیں گے، تقریبات کو دیکھیں گے. کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو تمام تقریبات کا جواز ختم ہو جائے گا. تو یہ جو اجتماعات ہیں یہ تو دین کی تبلیغ کے لیے ہیں، یہ تو اولیاء کرام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہیں، ان تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ہیں. اس لیے یہاں پر ایصال ثواب کے لیے اجتماع ہونا چاہیے، شرعی حدود کے اندر ہونا چاہیے. ہماری نمائندہ کمیٹی مفتی محمد جان نعیمی صاحب ہیں، حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر صاحب ہیں. یہاں ٹھٹھہ اور بدین کے جو ہمارے نمائندہ علماء ہیں ان کی کمیٹی بنائیں گے، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے، نگرانی کریں گے. اور اگر کوئی بات خلاف شرع ہو تو سب سے پہلی مخالفت کرنے والے ہم خود ہوں گے. اس لیے میں وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ، وزیر مذہبی امور سیال صاحب اور سینئر وزیر جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب سے، چیف سیکریٹری سے، ہوم سیکریٹری سے کہوں گا کہ اس بندش کو اٹھایا جائے اور علماء کی نگران کمیٹی کو یہاں بٹھایا جائے، تسلیم کیا جائے، اور اس کی نگرانی میں یہاں سارے دینی کام ہونے چاہیے. یہاں درسگاہ بھی ہونی چاہیے. یہاں اس درگاہ کے ساتھ جو اتنی بڑی پراپرٹی ہے ہمیں بتایا جائے کہ وہ کن مقاصد دینی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور اتنے عرصے میں جو آمدنی ہوئی ہے وہ کہاں استعمال کی گئی ہے. وہ تو اس لیے یہاں وقف ہوئی تھی کہ یہاں پر دینی ادارہ ہونا چاہیے، دینی جامعہ ہونی چاہیے، یہاں رفاہی کام ہونے چاہیے، یہاں کوئی ہاسپٹل ہونی چاہیے جس سے یہاں کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس بندش کو اس لیے جاری رکھا گیا ہے تاکہ ان وسائل کو قبضہ کر کے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. اگر شرعی مقاصد ہیں تو یہاں استعمال ہونا چاہیے، اس علاقے میں استعمال ہونا چاہیے. یہ زمین یہاں کے لوگوں نے وقف کی ہے اس مزار کے ساتھ. 5000 ایکڑ زمین 5000 ایکڑ زمین ہے، اور اس کے کیا وسائل ہیں، کیا آمدنی ہوتی ہے، اس میں کیا بندربانٹ ہوتی ہے. اگر ہمارے مطالبات پر
توجہ نہ دی گئی تو پھر تو اس کو عدالتوں تک لے جایا جا سکتا ہے کہ یہ 5000 ایکڑ زمین کو اگر ٹھیکے پر دیا جائے تو آج کی تاریخ میں اس کی مارکیٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے، وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا شعار ہے، مزاج ہے کہ ہم مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، ہم بلا وجہ انتشار پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ جو لوگ دور بیٹھ کر رائے قائم کرتے ہیں تو ان کی یہ رائے قائم کرنا بھی خلاف شرع ہے۔ دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ برسر زمین کچھ آپ کو نظر نہ آئے اور مفروضے قائم کر کے آپ الزام لگائیں، آپ فتوی جاری کریں۔ اس کا نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس لیے میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، لیکن آپ کی یہ بھی دینی اور اخلاقی اور قانونی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اس موقف کو حکومت تک، عوام تک، تمام اداروں تک پہنچائیں، تاکہ جس کو کوئی کنسرن ہو، جس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی ہے، وہ آئے موقع پر سب چیزوں کو دیکھے۔ اور ایک بزرگ کی مزار ہے، اس کو ویران بنایا ہوا ہے، میرا خیال ہے اتنے عرصے سے بند ہے۔ اگر یہ ویران نہ ہوتا تو لوگ اس کو مینٹین کرتے، اگر اوقاف ساری آمدنی کھا جاتا ہے تو لوگ اپنے وسائل سے اس کو مینٹین کرتے، ادارے قائم کرتے، یہاں درسگاہ ہوتی، یہاں مسجد آباد ہوتی، یہاں ادارہ قائم ہوتا، یہاں رفاہی کام ہوتا، جو بزرگان دین کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی بھی ہمیں بات خلاف شرع نظر آتی تو ہم سب سے پہلے خود اس کے خلاف آواز بلند کرتے۔ شریعت کے معاملے میں ہم کسی کمپرومائز کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم 7 شریف گئے تھے تو وہاں بھی کہا تھا کہ جو خلاف شرع چیزیں ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، لیکن جو چیزیں شریعت کے مطابق ہیں تو ہم ان کے حامی ہیں۔ وہ ہمارے دین کا، مسلک کا، عقیدے کا تعلق کے ہمارے معمولات ہیں۔ اگر سعودی عرب میں عید الوطنی ہو سکتی ہے تو پھر عید میلاد النبی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر بادشاہوں کے دن منائے جا سکتے ہیں تو ہماری جو روحانی سلطنت ہے جو آج بھی جاری ہے، ان کے دن منانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس لیے میں یہاں کے علماء سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنا ایک نظم بنائیں اور آپ یہاں پر باقاعدہ اجتماع کریں اور آپ انتظامیہ سے کہیں کہ آؤ دیکھو، ریکارڈ کرو اور بتاؤ کہ کون سی بات خلاف شرع ہے، کون سی بات خلاف قانون ہے، اور یہاں کس کو تکلیف ہے اس مسئلے سے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت اپنے عقائد اور اپنے معمولات پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ ہم دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تو دوسروں کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے معاملات میں دخل دیں۔ تو یہ گزارش ہے۔ میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے علماء و مشائخ کو یہاں جمع کیا، اور یہ سب جو بیٹھے ہیں ان سب کی تائید، توثیق، تصدیق میرے اس اسٹیٹمنٹ میں شامل ہے۔ شکریہ۔